الفاظ اور آواز ان کے مکسچر کو کہتے ہیں زبان. اور ایک ہوتی ہے زبان، ایک ہوتی ہے بولی. زبان جو ہوتی ہے وہ بڑی اس کا دائرہ بڑا وسیع ہوتا ہے، جبکہ بولی کا بڑا مختصر دائرہ ہوتا ہے، اور بولی ہر 100 کلومیٹر کے بعد بدلتی ہے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر آپ سندھی کی بات کریں یا آپ اردو کی بات کریں، یہ وہ زبان ہے جو ہر 100 کلومیٹر کے بعد اپنی حیت چینج کرتی ہے. جہاں تک آپ کا سوال ہے کہ آگے کیا مستقبل ہے سندھی اور اردو بولنے والوں کا، تو میں سمجھتا ہوں کہ آگے بہت ہی اچھا اور بہت ہی روشن مستقبل ہے ان دونوں زبان کے بولنے والوں کا. کیونکہ جیسے جیسے ہم سوشل میڈیا کے دور میں جا رہے ہیں اور گلوبلائزیشن کی طرف جا رہے ہیں، وہاں لسانیت سے زیادہ اس وقت آپ کا کلچر اور دوسری چیزیں بات کر رہی ہیں. لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ آگے ان دونوں کا مستقبل بہت اچھا ہے. اب یہ زبان اپنی جگہ پیچھے ہو جائے گی اور ہمارے پاس ایک کامن لینگویج آ جائے گی جس سے ہم آگے جائیں گے، اور وہ کامن لینگویج ٹیکنالوجی ہوگی. ٹھیک ہے سر، آپ کے مطابق جو ہے سندھی اردو بولنے والوں پہ سیاست ہوتی ہے؟ زبان کی بنیاد پہ سیاست نہیں ہوتی، کلچر کی بنیاد کے اوپر سیاست کی جا سکتی ہے. اسی کلچر کی بنیاد کے اوپر ٹو نیشن تھیوری کا جو عمل ہوا وہ اسی کلچر کی بنیاد کے اوپر ہوا کہ تمہارا رہن سہن الگ ہے، ان کا رہن سہن الگ ہے، اور اس بنیاد کے اوپر آپ نے پاکستان بنا لیا. تو آپ اس رہن سہن کے اوپر سیاست آپ کر سکتے ہیں، زبان کے اوپر کوئی سیاست نہیں ہو سکتی. رہن سہن پہ اسی طریقے سے ہو سکتی ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ حیدرآباد شہر کے اندر ایک سٹی کا علاقہ ہے جہاں اردو بولنے والے آ گئے، اور دوسری طرف ہمارے پاس قاسم آباد میں سندھی بولنے والے آ گئے. تو دونوں نے اپنے علاقے بنا دیے ہیں. زبان پہ سیاست نہیں، ان کے کلچر کے اوپر ہو رہی ہے کہ ان کا سٹائل ڈیفرنٹ ہے، اردو بولنے والوں کا سٹائل ڈیفرنٹ ہے. مگر زبان پہ سیاست اس کا کوئی تک نہیں ہے، اور نہ یہ کبھی ہوئی ہے اور نہ ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے سر، بتائیں، کوئی بھی آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، کوئی بھی ایک رینڈم بندہ کوئی بھی ویڈیو بنا لیتا ہے کسی بھی ایک زبان بولنے والوں کے خلاف، تو اس سے جو باقی دوسرے لوگوں کی جو دل آزاری ہوتی ہے، تو اس پہ مطلب عوام کو کیا کرنا چاہیے؟ دیکھا یہ جا رہا ہے کہ کیا یہ زبان کے اوپر اس نے دل آزاری کی ہے. زبان کے اوپر بولنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ان کے الفاظ کا مذاق اڑایا ہے یا آپ نے ان کا کلچر کا مذاق اڑایا. یہ ان دو چیزوں کو پہلے دیکھنا ہوگا. آیا زبان کا مذاق میں نے آج تک اپنی زندگی میں نہیں دیکھا، کیونکہ یہ جتنی بھی دنیا ہے اس کے اندر مختلف زبانیں بولی جاتی ہیں، اور سب اپنی زبانوں کے اوپر کسی نے کسی کو کوئی کچھ نہیں کہا، اور نہ ہی کبھی ایسا کوئی معاملہ ہوتا ہے. ہر بندہ اپنی زبان کی کرتا ہے. جو بھی جھگڑا یا مسائل ہوتے ہیں وہ ان کے کلچر سے ہو سکتے ہیں، اختلاف کلچر سے کر سکتے ہیں، لینگویج سے نہیں. سوری ٹو انٹرپٹ یو، بٹ سر ابھی ریسنٹلی جو ہے کیا کہتے ہیں، ایک پیپلز پارٹی کے سوشل میڈیا کے بندے تھے، نام ہے جیتو جمالی، تو ان کی ایک ویڈیو لیک ہوئی جس میں وہ اردو اسپیکنگ لوگوں کے خلاف بات کر رہے تھے. تو ایسے ہی ابھی جو ڈی ایچ اے کا جو احتجاج چل رہا تھا ڈی ایچ اے میں، اس میں ایک شخص نے یہ کہہ دیا کہ گاؤں سے کوئی، مجھے لگتا ہے گاؤں سے کوئی سندھی لا کے بٹھا دیا ہے. تو سر یہ مائنڈ سیٹ ہمارا کب چینج ہوگا کہ ہم جو ہے ایک دوسرے کو ایکسیپٹ کریں؟ یہ وہی بات ہے جو میں پہلے کہہ رہا ہوں کہ یہ زبان کے لیے نہیں. جیتو نے بھی جو بات کی ہے وہ اردو اسپیکنگ سے مراد اردو بولنے والے نہیں بلکہ ان مہاجرین کے لیے بولا ہے جو ہندوستانی کلچر اڈاپٹ کیے ہوئے ہیں، ان کے لیے انہوں نے بولا ہے. اردو بولنے سے کوئی اعتراض نہیں ہے. اگر آپ دیکھیں گے تو اردو ہماری ایک قومی زبان ہے، اور وہ قومی زبان ہر جگہ کے اوپر بولی جاتی ہے. تو اردو بولنا از ناٹ این آفینس، یا اردو بولنا کوئی مسئلہ نہیں ہے. نہ سندھی بولنا کوئی مسئلہ ہے، مسئلہ کلچر کا ہے. جب اردو اسپیکنگ کہتے ہیں تو اس سے مراد یہ نہیں ہوتا کہ وہ الف با تا سا بول رہا ہے اور سندھی بولنے والا وہ الف بے پے بول رہا ہے، ایسا نہیں ہے. اس سے مراد ان کا کلچر ہے، کلچر سے ہو سکتا ہے. جب آپ گاؤں کی بات بھی کرتے ہیں جو ڈی ایچ اے کے اس کے اندر بولا، تو یہ ان کے کلچر سے کہ بھائی تمہارا رہن سہن کا طریقہ جو ہے وہ دیہاتی اسٹائل کا ہے، اور تمہارا رہن سہن کا انداز جو ہے وہ پینڈو اسٹائل کا ہے. یہ تو ہم کہہ سکتے ہیں، مگر یہ نہیں کہہ سکتے کہ زبان بولنے والا کوئی مسئلہ ہے. تو زبان کبھی کوئی ایشو نہیں رہا ہے کسی کے لیے. آپ کے مطابق جو ہے سندھ کے جو مطلب بھلے وہ انٹیریئر کی ہو یا سٹیز کی ہو عوام، اس کو مکمل حق مل رہا ہے جو ان کا بنیادی حق ہے؟ بنیادی حقوق ہمیں دیتا ہے کانسٹیٹیوشن آف پاکستان، اور کانسٹیٹیوشن کے آرٹیکل 8 سے لے کے 28 تک ہیں جو بنیادی حقوق کی بات کرتے ہیں.
اگر سچ پوچھا جائے تو اس پاکستان کے اندر یہ بنیادی حقوق نہیں دیے جا رہے ہیں صحیح طور کے اوپر، اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہماری عوام اپنے حقوق سے خود نا واقف ہے. ہماری ایجوکیشن نہیں ہے کہ ہمیں یہ معلوم ہو کہ ہمارے حقوق کیا ہیں. فریڈم آف موومنٹ، فریڈم آف اسپیچ، فریڈم آف ریلیجن، فریڈم آف انفارمیشن، یہ ساری چیزوں کے بارے میں چونکہ ہمیں معلوم نہیں ہے، اس وجہ سے ہم ہر چیز کو خاموشی سے برداشت کر لیتے ہیں. تو حقوق کسی زبان والے کے ساتھ نہیں، اوور آل اگر دیکھا جائے گا تو پاکستان کے اندر بنیادی حقوق نہیں دیے جا رہے لیک آف نالج کی وجہ سے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم ایک دوسرے کو ایجوکیٹ کریں تاکہ ہمیں اپنے بنیادی حقوق کا آئینی طور پہ پتہ ہو. ٹھیک ہے، تو آپ کا یہ بھی ماننا ہے کہ اگر ہم ایجوکیٹڈ ہوں گے، اگر ہماری ایجوکیشن سسٹم ہمارا صحیح ہوگا تو ہمیں اپنے بنیادی حقوق جو ہمارے حقوق ہیں، بنیادی حقوق، ان کی ہمیں پراپر نالج ہوگی. آئین پاکستان اپنی انہی 8 سے 28 کے درمیان ایک آرٹیکل ہے جس کے اندر کہتا ہے کہ کم سے کم آپ کو میٹرک تک کی تعلیم لازمی ہے، یعنی ایجوکیٹ کرنا ریاست کی ذمہ داری ہے جو بدقسمتی سے پورا نہیں ہو رہی ہے. لہذا اگر ہم جمہوریت کو توڑتے ہیں تو ہم لوگوں پہ غداری کی بات ہو جاتی ہے. جو حکمراں ان بنیادی حقوق کو نہیں پامال کر رہے ہیں ان کے اوپر بھی غداری کا مقدمہ چلنا چاہیے. سر، کوٹا سسٹم جو ہے، اگر ابھی دیکھا جائے تو سندھ میں موجود ہے کوٹا سسٹم، لیکن 2033 کے بعد جو ہے وہ چیز ختم ہو جائے گی. تو پھر اس پہ آپ کا کیا کمنٹ ہے کہ پھر کیا سچویشن ہوگی؟ کوٹا سسٹم سب سے پہلے لیاقت علی خان صاحب نے لگایا تھا اس ملک میں. اس کے بعد یہ سلسلہ آگے چلتا گیا اور پھر اس کے بعد بھٹو صاحب کے بعد ضیاء صاحب کے بعد یہ سلسلہ تاحال جاری ہے. یہ کوٹا سسٹم جو ہے وہ انتہائی ایک نا انصافی پر مبنی ایک قانون ہے کہ وہاں آپ ایک شخص جس کا وزن کچھ ہے اور دوسرے جس کا وزن کم ہے، ان دونوں کو آپ لا کے برابر ایکول کر دیتے ہیں. اس کو ختم کرنے کا صرف ایک طریقہ ہے کہ اس پورے ملک کے اندر نظام تعلیم ایک ہونا چاہیے. کوئی پیلا اسکول نہیں، کوئی نیلا اسکول نہیں، کوئی انگریزی میڈیم اسکول نہیں، بلکہ ایک نظام کا سسٹم چلنا چاہیے. اور اگر وہ ایک نظام کا سسٹم چلے گا تو یہ بہتری آ سکتی ہے، اور اس کے لیے ریاست کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. وہ ریاست جو ماں کی جگہ ہوتی ہے، یہ اس کا کام ہے کہ وہ ایک ایسا نظام تعلیم تشکیل دے کہ جس کے اندر کشمور میں بیٹھنے والا بچہ اور کراچی میں بیٹھنے والا بچہ، اس کی مائنڈ سازی ایک ہونی چاہیے. اور اس چیز کو اگر صحیح معنوں میں آپ اس چیز کا حصول کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ آپ کو لوگوں کو لوکل لینگویج کے اندر تعلیم دینی ہوگی. یاد رکھیے، لوگ خواب اپنی مادری زبان میں ہی دیکھتے ہیں، بھلے وہ کتنی بھی اچھی انگریزی فر بول لیں، مگر خواب اپنی مادری زبان میں ہوگا. لہٰذا ایک لیول تک اپنی مادری زبان میں ان کو تعلیم دی جائے، پھر نیشنل لینگویج اور اس کے بعد انٹرنیشنل لینگویج دی جائے. اگر انٹرنیشنل لینگویج چائنا کی زیادہ اہم ہو گئی ہے تو چائنیز کو دیا جائے، اگر عربی کی ہے تو عربی کو دیا جائے. یہ طریقہ کار حکومتوں کا ہے کہ وہ بیٹھ کے صحیح اور درست فیصلے کرے تاکہ قومیں آگے بڑھ سکیں. ٹھیک ہے سر، اب مجھے یہ بتائیں، جیسے بھی آپ نے کہا کہ لسانیت نہیں ہے، زبان کا مسئلہ نہیں ہے، یہ کلچر کا مسئلہ ہے. تو سر، ہم ان فیوچر ہم اس چیز سے کیسے اوور کم کریں گے کہ ہم ان کو ایکسیپٹ کریں کسی اور کلچر کو؟ تو ایسے ہمیں کیا اسٹیپ لینے چاہیے جو ہم کوئی اور کلچر جو ہے جو ہم سے ڈائیورس ہے، ہم اسے ایکسیپٹ کریں؟ اس کا آخری سوال، بنیادی سوال اور اس کا حتمی جواب یہ ہے، اب قرآن پاک کی آیت سورہ آل عمران کی وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور تم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو، تفرقہ بازی میں نہ پڑو. اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ لسانیت کا مسئلہ، کلچر کا مسئلہ، آپ کا دیگر مسائل ختم ہو، تو یہ تبھی ممکن ہے جس وقت آپ مکمل طور کے اوپر اسلام کے نظام کے اوپر اپنی زندگی گزاریں. پہلے ہم مسلمان ہوں، اس کے بعد کوئی بھی ایسا کلچر جو اسلام اور شریعت کے خلاف نہیں ہے ہم اس کو ایکسیپٹ کریں، کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں رہے گا. ہمیں اگر کوئی چیز یونائٹ کرتی ہے تو وہ صرف اسلام، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کرتا ہے. لہٰذا ہم سب کو چاہیے کہ ہم پہلے اس کلمے کے اوپر آ جائیں، اپنی شناخت ایز پاکستانی اس سے پہلے ایک مسلمان کی کروائیں. اس کے بعد آپ جس کلچر میں جانا چاہتے ہیں، جو بولی بولنا چاہتے ہیں، اسلام آپ کو قبول کرتا ہے، ایکسیپٹ کرتا ہے.
اس کے اندر کبھی دو رائے نہیں رکھی گئی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے, پھر ہم خلفائے راشدین کے دور میں دیکھتے ہیں, اور پھر 1300 سالہ جو مسلمانوں کی حکومت ہے اس کے اندر دنیا کا ہر کلچر ہمارے پاس تھا. 800 سال یورپ کے اوپر مسلمانوں نے حکمرانی کری, مگر وہاں کبھی کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں ہوا, کیونکہ ان سب کو ایک چیز باندھتی تھی اور وہ کلمہ تھی. لہٰذا اگر آپ چاہتے ہیں یہ سارے مسائل ختم ہوں تو ایک کلمے کے اوپر آ جائیں, انشاءاللہ تمام مسائل حل ختم ہو جائیں گے. ٹھیک ہے سر, میرا آخری سوال ہے سر, وہ یہ ہے کہ آپ کے مطابق جو آپ کی جو سیاسی جو آپ کا ایکسپوجر ہے اس کے مطابق ہمارے سندھ کے اندر سیاسی کارڈ کھیلا جاتا ہے یا نہیں کھیلا جاتا؟ جب آپ سیاسی کارڈ لینگویج کے اوپر کھیلا جاتا ہے کہ نہیں؟ اگر میں اس بات کو مان لوں تو مجھے یہ بتائیں کہ وہ قوم پرست تحریکیں جیسے اپنا پلیجو صاحب کی ہوئی جو ایک انتہائی مہذب تحریک ہے, کیا وہ انہوں نے کبھی یہ کارڈ پلے کیا؟ کیا دیگر جو جماعتیں ہیں, چاہے اس کے اندر آپ جسکم لے لیں, جسمم لے لیں, چاہے آپ اس کے اندر قادر مکسی کی لے لیں, چاہے آپ ایاز لطیف پلیجو کی لے لیں, کیا یہ کبھی پیپلز پارٹی کو سندھ کی بنیاد کے اوپر ووٹ دیتے ہیں؟ کبھی بھی ان لوگوں نے یہ نہیں کیا. ہر پارٹی یعنی صرف سندھ کی بنیاد پہ اگر ہم سمجھیں کہ پیپلز پارٹی سندھیوں کی نمائندہ جماعت ہے تو یہ انتہائی غلط تاثر ہے. ایسا نہیں ہے, اس کے اندر ہر جماعت بولنے والا ہے. اسی طریقے سے ایم کیو ایم, اس کے اندر آپ دیکھیں گے کہ ایم پی ایس بھی جو تھے وہ سندھی رہے ہیں, پٹھان رہے ہیں, گلگت کے بھی رہے ہیں. اسی طریقے سے اگر پی ایس پی کی آج ایک جماعت بنی ہے, اس میں آپ دیکھیں اس کی مرکزی قیادت کے اندر سندھی بھی ہے, پنجابی بھی ہے, پٹھان بھی ہے, مہاجر بھی ہے. لہٰذا لنگوسٹک بیس کے اوپر کبھی بھی یہ چیز نہیں ہوئی ہے. یہ جو کارڈ کھیلا جاتا ہے یہ بیسیکلی لوگوں کو سیاسی عزائم کے اوپر کیا جاتا ہے. لگتا ایسا ہے کہ شاید وہ لنگوسٹک بیس ہے, جبکہ لنگوسٹک بیس نہیں ہے. اگر حقیقت میں دیکھا جائے تو بلاول بھٹو کی مادری زبان نہ سندھی ہے نہ اردو ہے بلکہ انگریزی ہے. لیکن سر مجھے یہ بتائیں جو آپ نے جن جماعتوں کا نام لیا اس میں کچھ جیسے جماعتیں یہ ہیں کہ جسکم جو ہے اس میں کوئی اردو اسپیکنگ نہیں ملے گا آپ کو. ایسے ہی ایم کے ایم کی جو دوسری جو ہے جسے حقیقی کہا جاتا ہے اس میں سر آپ کو کوئی نہیں ملے گا سندھی اسپیکنگ. تو ایسا کیوں ہے؟ ان کو کیا ہونا چاہیے یا ان کو ختم ہو جانا چاہیے یا یہ بے بنیاد ہیں, یا اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ ان جماعتوں کی کوئی نمائندگی نہ اسمبلی میں ہے نہ بلدیاتی نظام کے اندر ہے. عوام کو کیا ڈیلیور کر سکتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں. یہ صرف قوم پرست تحریکیں ہیں جو اپنی قوم کو منظم رکھنے کے لیے بنائی جاتی ہیں. رہی بات ان کو ختم کرنے کے لیے, اگر ان کے اندر اینٹی اسٹیٹ ایلیمنٹ ہے تو ان کو ختم ہونا چاہیے. لیکن اگر اینٹی اسٹیٹ نہیں اور اپنے کلچر سے اپنی سوچ کو پریزرو کرنے کے لیے, اپنی لینگویج کو پریزرو کرنے کے لیے, اپنے قبیلے کو پریزرو کرنے کے لیے, تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے, ان کو جاری رہنا چاہیے. مگر اگر ان میں سے کسی بھی تنظیم کے اندر اینٹی اسٹیٹ ایلیمنٹ آتا ہے تو یہ بالکل ختم ہو جانی چاہیے. ٹھیک ہے, شکریہ.